جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جناب والا بجٹ پہ تفصیل سے ہمارے آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب جناب عمر ایوب صاحب نے ایک میراتھن سپیچ کے ذریعے اس پہ روشنی ڈالی اور انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا کہ یہ ایک ڈڈو بجٹ ہے. ڈڈو بجٹ اس لیے ڈڈو اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈڈو صرف ایک خاص موسم میں آ کے ایک مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے. اس آواز سے نہ کسی کو فائدہ اور نہ کسی کا بھلا ہوتا ہے. اور انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے اس ڈڈو کی ڈائسیکشن بھی کی تھی. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم جب 9th اور 10 میں ہوا کرتے تھے تو ہم نے بھی یہ ڈائسیکشن کی ہے. جناب والا آج ہر کوئی مان رہا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے, لیکن یہ اکنامک کرائسس سر ابھی کی نہیں ہے. یہ جب PDM 1 کی وہ شروعات ہوئی وہاں سے یہ کرائسس شروع ہوا. ان لوگوں کو جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے 6% اکنامک گروتھ جا رہی تھی, انڈسٹری بہترین طریقے سے آپریٹ ہو رہی تھی, کرنٹ خسارہ کم ہو رہا تھا, اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے. لیکن پتہ نہیں سازش ہوئی یا خارش, مجھے نہیں پتا, بٹ سم تھنگ رانگ ہیپن اور سڈنلی جو ہے وہ چیز راتوں رات ایک رجیم چینج کے ذریعے وہ حکومت ختم کی گئی. اور یہ حکومت ختم کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا چاہ رہے تھے. جب 6% گروتھ ہو رہی تھی تو پاکستان ان کے مطابق ڈیفالٹ کر رہا تھا, اور جب -2 پہ چلے گیا پاکستان تو پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا تھا. یہ ان کی فلسفی ہے. اور یہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے, جو سوڈو انٹلیکچوئلز, کہ پاکستان کو ہم کرائسس سے بچا رہے ہیں, آج پاکستان سے باہر کوئی ایک دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جا کے انہوں نے خیرات نہ مانگی ہو. اس طرح ڈیفالٹ سے بچایا جاتا ہے. ڈیفالٹ سے بچانے کے بجائے آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. سر یہ ایم ہی نہیں ہوا. یہ عام طور پر ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں جی, بعض ٹرکس اور جو بسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے گروپ 77, کہیں پہ لکھا ہوتا ہے گروپ 888, اور یہ گروپ 47 جب سے آیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق شروع ہوا ہے. 47 گروپ, یہ گروپ 888 اور یہ گروپ 47 جب سے آیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق شروع ہوا ہے. 47 گروپ, یہ گروپ 47 ہے, فارم 47 کی پیداوار. اور بجٹ میں سب بہت سے خوبصورت انگریزی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم بیرون ملک پاکستانیز, اوورسیز پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ پاکستان میں آ کر اپنا پیسہ لگائیں گے. ہاں جی, آپ نے تو بڑی نیکی کی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اوورسیز بہن بھائیوں کو ووٹ کا حق دیا, آپ نے ووٹ کا حق چھین لیا ان سے. آپ کس منہ سے آپ ان اوورسیز پاکستانی کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ وہ کریں, سرمایہ کاری کریں؟ وہ اوورسیز پاکستانی آج نیو یارک اور لندن کی سڑکوں پہ قیدی نمبر 804 کی حمایت میں جلسے نکال رہے ہیں. آپ ادھر جائیں تو آپ کو ٹماٹروں کے سے استقبال ہوتا ہے. وہ آپ کی بات پر یہاں پہ آ کر وہ کریں گے, سرمایہ کاری کریں گے. اور سرمایہ کاری کریں بھی تو اس کا فائدہ کیا؟ وہاں سے وہ بیچارے ڈالرز بیچتے ہیں, یہاں سے یہ ڈالر اٹھا کے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ دبئی اور یورپ میں اپنی جائیدادیں خریدتے ہیں. تو آپ کو جائیداد خریدنے کے لیے کوئی ڈالر دینے والا نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ہیں یہ ڈالرز. یہ ہمارے جو بھائی بہنیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں
وہ پاکستان کے خلاف کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ فارم 47 گروپ 47 کو پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں کہ ان کی بات پہ نہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی، نہ کوئی بیرون ملک، نہ بیرون ملک پاکستانی کوئی ان کی بات پہ اعتبار کر سکتا ہے. جناب والا یہ خوبصورت باتیں کرنے لگے ہیں جی. پی ایس ڈی پی ہم نے بڑی 1500 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی. جناب والا 2 ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس اسمبلی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. چترال 2 ڈسٹرکٹ، اچھا وہ ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے، وہ ایسا ڈسٹرکٹ ہے جو پاکستان کے میدانی علاقوں کو، پاکستان کی زرخیز زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے قدرت نے تمام وسائل ان ڈسٹرکٹ میں رکھا ہوا ہے. وہاں پہ گلیشیئر پگھلتے ہیں، چندہ پنجاب، سندھ اور کے پی کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں. لیکن آج میرے علاقے میں، پورے علاقے میں بجلی کی ایسی لوڈ شیڈنگ ہے کہ لوگ زندگی سے تنگ آ چکے. لواری ٹنل کا منصوبہ شروع ہوئے 2 عشرے سے زیادہ گزر گیا، لیکن لواری ٹنل نارتھ کا اپروچ روڈ اب بھی قرون وسطی کے جو خچروں کے لیے جو روڈ بنائے جاتے اس کا منظر پیش کر رہا ہے. اور they are boasting about the PSDP. ہم اس PSDP کو کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. وسائل آپ دبئی اور لندن لے جا کر جائیدادیں خریدتے ہیں، یہاں پہ کاغذوں پہ آپ پر PSDP بناتے ہیں. جب گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو آپ سے ایک پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہو سکا 2 ڈیکیڈز کے بعد بھی. جناب والا ان مسائل کا حل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ان مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ جس آدمی کی آج لیٹسٹ رپورٹ یہ پہنچی ہے کہ عمران خان کی اپروول ریٹنگ اس پاکستان میں 88% تک پہنچ چکا ہے. 88% پاکستانیوں کے محب ترین لیڈر کو آپ جیل میں رکھو اور چور اچک آ کر اگر حکومت کریں گے تو اکانومی کا تو بیڑا غرق ہونا ہی تھا، جو کہ ہو رہا. یہاں پہ ہمیں آگے پڑھایا جاتا ہے سوڈو انٹلیکچوئلز، وہ اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں. آپ ان کی باتیں سن کے آپ کو ایسا لگے کہ ارسطو کو بھی فلسفہ انہوں نے پڑھایا تھا، لیکن جس طرح خان نے کہا تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. انہی کے بارے میں شاید اس پوپ نے کہا تھا کہ a little learning is a dangerous thing. Drink deep or don't touch the piercing spring. Shallow drinking intoxicates the brain and drinking largely sober us again. کچھ پڑھو، کچھ لکھو. دنیا جا کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان، وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی چوں چوں چوں. کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں. اب بھائی چوں چوں سے ترقی نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے R&D پہ بجٹ لگایا اربوں ڈالر کا. وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ اپنی یونیورسٹیاں بناتے ہیں. چترال یونیورسٹی کی بنیاد عمران خان نے آ کے رکھی. پی ڈی ایم والے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ عمران خان کے تمام منصوبے ناکام بنائے جائیں. 4 ارب روپے کا اسٹیمیٹ بھیجا گیا. آگے سے پینٹ بجٹ میں 200 ملین روپے رکھ کے یہ پاکستان کو جی ترقی دینا چاہتے ہیں. ارے بھائی 200 ملین میں تو ہائر سیکنڈری سکول نہیں بنتا. آپ لگے ہیں یونیورسٹی بنانے اور آپ خواب دیکھتے ہیں ترقی کے. تو یہ شیخ چلی کے خواب ہیں. آپ پریکٹیکل دنیا میں آئیں. آپ اچھا یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے. آپ نے ایک ٹویٹر بند کیا ہوا ہے 9-10 مہینوں سے. وی پی این لگا کر پوری کابینہ ٹویٹر پہ میسیجنگ کرتی ہے. شرم ان کو نہیں آتی. قانون نہ، اگر وہ قانون بدترین قانون بھی ہے تو اس کو آپ اپنے پہ تو لاگو کرو. یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے خلاف فائر وال لینے 40 ارب روپے لے کے پہنچ گئی جی. سانو بچاؤ سوشل میڈیا والے تانکار دے نہیں. اور یہ لگے ہیں جناب انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے. آپ سے سوشل میڈیا نہیں ہضم ہو رہا. کل کو اگر اس ملک میں ایسی ریسرچ ہو گئی
ऐसी रिसर्च हो गई कि आपकी चोरी जिस तरह बाहर विकीलीक्स और लंदन और दुबई से लीक्स आ रही हैं, अगर उनकी जगह यहाँ के नौजवानों ने आपको नंगा करना शुरू कर दिया तो आप किधर जाएंगे? इनको डर ये। तो मेरी गुजारिश जनाब स्पीकर, अच्छा फिर इनकी ऐसे गायब हैं बजट स्पीच के बाद, जैसे कोई नालायक बच्चा घर में जाए उधर के बर्तन तोड़े, या कोई नालायक बच्चा स्कूल में 15% नंबर लेके आए, बाप पूछे पुत्र किधर? उस कोने में। माँ पूछे पुत्र किधर? इस कोने में। वो ऐसे भाग रहे हैं, किसी को भी नहीं फेस कर सकते। शुक्रिया शुक्रिया। 10 मिनट हो गए, वाइंड अप करें। जैसे गद्दे के सर से सींग आए जनाब स्पीकर। तो मेरी गुजारिश ये है कि इनको जरा झंझोड़े, इनका झंझोड़े, कम अज कम इधर आके ये हमारी बातों का जवाब तो दे।